حاضر مجلس، مقدس علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ۔ آمنوا باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو اپنے کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں، زیادہ دیر تک یہ محفل نہیں چل گی، جلد سے جلد اس محفل میں شرکت کرے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ گھومیں۔ حضرات، میں نے خطبہ سنا کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کلام مجید آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی نچھور کرے پڑے بابا زمن صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سرمدن علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہاں کیا جودو کم ہے شہ بتہ تیرا، واہ کیا جدو کرم ہے شہ بتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اثر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے رتبہ تیرا، اثر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے رتبہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہی قدم آلا تیرا۔ آج ہم اور آپ لوگ اکٹھا ہوئے عرس احسانیہ کے تعلق سے کہ آج ایک بزرگ ہستی کی عرس میں حاضر ہوئے ہیں، تو جب ہم یہاں آئے ہیں اپنی ضروری کاموں کو چھوڑ کر، جب ہم اپنا قیمتی وقت یہاں دے رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو کچھ اپنے ساتھ لے کر جائیں، جب ہم یہاں سے لوٹے اپنے اندر جو خرابیاں تھی، جو برائیاں تھی، جس گناہ میں ہم مبتلا تھی، اس خرابی سے، اس برائی سے، اس گناہ سے توبہ کر کے لوٹے، تاکہ جب ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ان کا فیضان بھی اپنا جو قیمتی وقت دے رہے ہیں، اس وقت کا فائدہ ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، رب بارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے آقا جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اسے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔
حضرات کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا اور کن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا، یہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، کن کاموں پر انجام دینا چاہیے، کن کاموں سے رک جانا چاہیے، ہم صبح اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، دن بھر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کس طریقے سے ہماری شریعت زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہم دن بھر میں اپنے سے بڑوں سے ملتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے سے زیادہ علم والوں سے ملتے ہیں، ہم اپنے سے زیادہ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، ہم اگر بڑے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم بچے سے مل رہے ہیں، تو ہمیں ان سے کس طریقے سے ملنا چاہیے، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا ڈھنگ بتاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا طریقہ دیتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا چاہیے، ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے کہ ہم اپنوں سے بچوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کریں، ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں، ہماری شریعت ہماری اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتی ہے، اس چیزوں کا علم ہونا ہم بے حد ضروری ہے۔ حضرات گرامی، رب نے فرمایا جو تمہیں پیارے حبیب دے لے لو، اور جن کاموں سے نہ کرے اس سے باز آ رہو۔ کہنے والا اگر کوئی دنیا دار ہوتا، کوئی دنیا کا انسان ہوتا، یہ کہہ سکتا تھا یہ کہنا غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ حق نہیں ہے۔ مسلمانوں ذہن کو قریب کرو، چند لمحے میں اپنی آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا دار چاہے یہ اعتراض کر سکتا ہے، کوئی دنیا دار کی بات ہوتی تو انکار کیا جا سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کہاں ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی کہ جو تمہیں حبیب دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دے اس سے دور ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں، رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ رب نے جو فرما دیا وہ حق ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ رب نے جو فرمایا حق ہے، یہ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم رب کے فرمان کے مطابق کھارے نہیں ہوتے پاتے۔ کمی کیا ہے جو ہم رب فرمان کے مطابق نظر نہیں آتے۔ ذہن کو قریب کرے اور سمجھے کہ رب تبارک و تعالی کا فرمان جھوٹا ہوتا۔ آج کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے قرآن کا معجزہ آ گیا، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ جاری ہے، وسیم رضوی نے اپنی خبصت کو ظاہر کر دیا۔ مسلمانوں، رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا نَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے خود قرآن کو نازل کیا اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میں نے اس ذکر کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ مسلمانوں دیکھو، وسیم رضوی نے چاہا قرآن کے اندر بگاڑ کرے، قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کرے، لیکن رب نے فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن نہیں بدلے گا، بدلنے والا بدل جائے گا۔ آج سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کی لوگ نظارے دیکھ رہے ہیں۔ وسیم رضوی نے آج اپنا مسلمان دھرم چھوڑ کر ایک ایسی دھرم کو اختیار کر لیا، ایک ایسے مذہب کو اختیار کیا، اس کی خباثت ظاہر ہو گئی۔ قرآن نہیں بلا، قرآن کو بدلنے والا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل ڈالا، اور قرآن کی عظمت، قرآن کا معجزہ آج لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کا معجزہ ہے، وسیم رضوی نے خود بدل گیا لیکن قرآن نہ بدلا۔
کہنے والے نے کیا کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدے لاکھ زمان قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمان قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے والے رب تبارک و تعالی شروع میں آگاہ کر دے رہا ہے، متنبع کر دے رہا ہے، اطلاع کر دے رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اے پڑھنے والے تم اپنی ذہن کو صاف کر لو، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو رب تبارک و تعالی نے پہلے میں آگاہ کر دیا کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے خود اٹھا رکھی ہے۔ اسی قرآن کریم نے رب نے ارشاد فرمایا پیارے آقا جو تمہیں جیسے لے لو، اس سے منع کرو اس سے باز آ جاؤ۔ مسلمانوں، آقا نے ہمیں کیا دیا؟ مذہب اسلام لا کر دیا، کیا دیا؟ شریعت لا کر دیا، آقا نے ہمیں شریعت لا کر دیا۔ لیکن افسوس آج ہم اپنی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو آقا نے ہمیں دیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اگر ہم اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، خود سے زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خود سے زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آقا نے ہمیں کیا لا کر دیا تھا، ہمیں کس طریقے سے شریعت لا کر دیا تھا، آج ہم شریعت کو کیا بنا رکھا ہے۔ مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم دین حاصل کرو، یہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس کے اوپر فرض ہے۔ آج ہم علم سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہیں، علم سے دوری بنا چکے ہیں، آج ہمارے اندر علم نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج شریعت کے حکم پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ آج ہم شریعت کے خلاف کام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، آج ہم شریعت کے خلاف ورزش شان سے کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، جب سنت مصطفی کو اپنانے کی بات آتی ہے، جب مذہب اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا وقت آتا ہے، ہم شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، پیارے آقا نے ہمیں مذہب اسلام لا کر دیا، پیارے آقا ہمیں شریعت لا کر دیا، پیارے آقا نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن کاموں سے رکنا چاہیے، لیکن افسوس آج زمانے میں ہم نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، آج ہم زمانے کی مشاہدہ کرتے ہیں تو پیارے آقا نے ہمیں جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا تھا ہماری قدم اس جانب تیزی سے اٹھتی ہے، پیارے آقا نے جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا ہماری قدم اس سے دوری کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے۔ سب سے اہم ضروری ہے پہلے ہم اپنے اندر علم کی روشنی جلائیں، کیونکہ جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں تاریکی ہوگی، وہاں کچھ نظر نہیں آنے والا۔ صحیح راستے پر ہے یا غلط راستے پر، اگر کسی راستے پر روشنی نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کھائی ہے یا گٹھا۔ جہاں اندھیرا ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ جہاں اندھیرا ہوگا ہم کیسے آگے جائیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو آج ہمارے اندر علم کی کمی ہے، جہالت ہمارے اندر ہے، تاریکی ہمارے اندر ہے۔ پہلے ہم خود کو علم سے آراستہ کریں، علم دین حاصل کریں تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ مسلمانوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں آپ کے سامنے حدیث کریمہ پر گزر جانے کی کوشش کروں گا۔
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اس میں ٹیپ مارنے کو ضرورت نہیں، ادھر مار دے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر بچے 7 سال عمر کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کے پہنچے نماز نہ پڑھے تو انہیں نماز کے لیے چھڑی لاؤ۔ مسلمانوں، بانی نظام ہی ہمیں نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ 7 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں، 7 سال کے بچے کے اوپر شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیارے آقا ہمیں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ 10 سال کی عمر پر پہنچ پر چھڑی لگانے کا حکم دے رہے ہیں۔ غور کریں آخر آقا نے کیوں میں کہا، آقا نے ہمیں جو حکم دیا کیوں دیا؟ بانی اسلام نے شریعت لاکے ہمیں بتایا کہ نماز کب فرض ہوتی ہے ہمارے اوپر، کیا شرائط ہے نماز فرض ہونے کی، اور پھر خود آقا فرما رہے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے چھڑی لگاؤ۔ سوال پیدا ہوئی نا ذہن میں، آقا نے بتایا بالغ ہو جائے یا عاقل ہو جائے مسلمان رہے تب اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ 7 سال کا بچہ ابھی بالغ ہی نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، نماز کے لیے چھڑی لگانے کو کیوں دے دیا؟ تو مسلمانوں، آقا نے اس کی ہمیں حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر سے مسجد جائے گا، نماز ادا کرے گا، دوسرے کو دیکھے گا، سیکھے گا، جانے گا کہ کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ جب وہی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچے گا، جب وہی بچہ بالغ ہو جائے گا، شریعت کا حکم اس پر لاگو ہوگا، شریعت اس سے مطالبہ کرے گی، تب وہ بچہ نماز پڑھے گا، مکمل صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر جو کمی 7 سال کی عمر سے لے کر بالغ ہونے تک اس کی وہ کمی دیکھ کر، سیکھ کر، جان کر دور ہو گئی۔ جب وہ بچہ بالغ ہو کر نماز ادا کرے گا، صحیح طریقے سے نماز ادا کرے گا، اس کی نماز کے اندر کمی نہیں رہ جائے گی، وہ نماز کو مکمل طریقے پر ادا کرے گا۔ تو مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نماز کی فضان بھی اسے ملے گی، لیکن جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو اپنے بچے کو کیا حکم دیں گے؟ جب خود ہم شریعت پر حکم عمل شریعت کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے بچے کو کیا علم دیں گے؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، تاکہ جب ہم صحیح رہیں گے تو ہمارے بچے بھی صحیح رہیں گے۔ علم دیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر سکیں، علم دین سکھائے بچوں کو تاکہ وہ حق پہچان سکے، حق بول سکے، اپنے سے بڑوں کی عزت و تعظیم کرے، علم دین سکھائے تاکہ وہ اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرے۔ آج افسوس ہوتا ہے اپنے معاشرے کی جانب نظر اٹھاتے ہوئے کہ پیارے آقا نے ہم کہا تھا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ بے حد تکلیف ہوتی ہے اس وقت کوئی انسان آ کے کہتا ہے میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، جب کوئی ماں اپنی دل کا درد بیان کرتی ہے میرا بیٹا مجھ سے زور پڑتا ہے۔ بے حد تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس وقت جب کوئی ماں اپنی آہیں لے کر آتی ہے، مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دے، مولانا صاحب کوئی دعا کر دے، میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، نشے کا آواز شیخ میں ڈوبا رہتا ہے، نشہ کرنے لگ گیا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے باپوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ مسلمانوں افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت کہ اگر وہی ماں باپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیے ہوتے، شریعت مصطفیٰ کی پہچان کرا ہوتے، تو وہ بچہ آج جب ماں دھکے مار رہا ہے، باپ کو تماشا دے رہا ہے، اپنے بڑوں پہ گالی دے رہا ہے، آج چپ چپ بڑوں کے ساتھ حرمتی کر رہا ہے، بے عزتی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ بچہ اس انداز میں نہ پیش آتا۔ وہ پہچانتا ماں کیا ہے، ماں کی قدر کیسی کرنی ہے، باپ کی تعظیم ہمیں کیسے کرنا ہے۔
اپنے سے بڑوں سے ملنا ہے تو کس طریقے سے ملنا ہے؟ لیکن افسوس ہم نے بچے کو دین کی تعلیم نہ دیا، شریعت مصطفیٰ کی پہچان نہ کرائی، اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری عزت کرے، ہمارا بچہ ہماری تعظیم کرے، ہمارا بچہ نیک صفت لے۔ مسلمانوں کہاوت ہے جیسا بو گے ویسا پاؤ گے، کہاوت جیسا بو گے ویسا پاؤ گے، یعنی ہم جیسے اپنی اولاد کی پرورش کریں کل بڑا ہو کر بچہ ہمارے ساتھ وہی سلوک سے پیش آئے گا۔ اگر ہم بچے کو دین کی تعلیم دیں، بچے کو دین سکھا دیں، بتا دیں کہ شریعت مصطفی ہے کیا، تو مسلمانوں آج آپ زمانے میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی حافظ کوئی مولانا اپنی ماں کے ساتھ بدزبانی نہیں کرتا۔ نظر اٹھا کر زمانے میں دیکھ لے، کوئی عالم دین اپنی ماں کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کوئی عالم دین اپنے باپ کو کالر پکڑ کر گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس باپ خود جاہدہ وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے بچے کے اندر شریعت کی تعلیم اس نے دی، دین کے علم کے اندر ڈالا، زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو بتایا، اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے اسے اس قابل بتایا، اس قابل بنایا کہ آج وہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس چیز کو پہچان گیا ہے، اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی تعظیم کرتا ہے، اپنے باپ کا ادب کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی اچھی، ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کی، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اس سلوک سے پیش آئے۔ مسلمانوں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہم شریعت کی تعلیم نہیں دیں گے بچوں کے اندر، جب تک ہم خود اپنے آپ کو علم کی روشنی سے روشن نہ کریں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو علم کی روشنی دیں، ان کی زندگی کو منور نہ کر دیں، تب تک وہ بچہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے والا بنائے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو دین کا علم سیکھنے والا بنا، اپنے حبیب کے صدقے سے شریعت مصطفیٰ پر مکمل طریقے سے زندگی گزارنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ ہمارے جاوید اختر رزق صاحب جو اپنے کم وقت میں اچھے گفتگو کرتے چلے گئے۔ اب لیجیے مداح رسول شاہ ترنم بلبل باغ مدینہ جناب جمال اشرفی صاحب سے نعت پاک سماعت کرے۔ شاعر کہتا ہے مختار کائنات صداتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، بن مانگ میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگ نے سلطان کر دیا، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔